بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا استعمال کیا ہے، لیکن پھر بھی مسئلہ ان کا حل نہیں ہوتا۔ تو میں آج آپ کو ایک غلطی کی طرف نشاندہی کرواتا ہوں کہ ایک ایسی غلطی ہے جس کی بنیاد پر آپ کا وزن کم نہیں ہوتا۔ کچھ میں ڈیپ ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں اور ایک ڈیپ ڈائیو کے ذریعے سے کچھ چیزیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں، جب بھی انسان غذا کھاتا ہے، خاص طور پر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں جو غذا کے طور پر چیز استعمال ہوتی ہے، سب سے زیادہ اس میں گندم کا استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی انسان گندم استعمال کرتا ہے تو گندم اس کے جسم میں جانے کے بعد وہ شوگر میں کنورٹ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ انرجی کے اندر تبدیل ہوتی ہے۔ اور پھر جس طرح کا ہمارا لائف اسٹائل ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ محنت مشقت کا کام ہے نہیں، تو جب انسان محنت مشقت نہیں کرتا تو انرجی جو ہوتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ جلتی نہیں ہے۔ اور جب بھی انرجی ضرورت سے زیادہ جسم میں موجود ہوتی ہے یا پھر ضرورت سے زیادہ جسم میں پیدا ہوتی ہے تو پھر یہاں پر جسم کا جو نظام ہوتا ہے وہ اس انرجی کو اسٹور کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ یہ جو جسم ہے یہ جس پیٹرن پر چل رہا ہے، یعنی جسم کی ایک میموری بھی ہوتی ہے۔ تو ہزاروں سال سے جو پہلے کے وقت کے اندر بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ غذا نہیں ہوا کرتی تھی، تو جسم کا ایک نظام ہے کہ وہ اضافی جو غذا ہوتی ہے، یعنی کہ جب بھی انسان کھانا کھاتا ہے تو اضافی جو انرجی ہوتی ہے وہ اس سے جمع کرتا تھا، ٹھیک ہے، پہلے کے وقتوں کے اندر، تاکہ اگر کھانا نہ ملے بالفرض تو جسم کے پاس اتنی انرجی ہو کہ کچھ دن وہ اس سے گزارا کر سکے، یعنی وہاں سے جو اسٹور انرجی ہے اس کو لے کر اور جو ہے وقت اپنا نکال سکے، جب تک کہ دوبارہ سے غذا اور دوبارہ سے انرجی اس جسم کو نہیں ملتی۔ تو اسی میکینزم کے تحت جسم آج بھی کام کر رہا ہے۔ جب بھی انرجی بہت زیادہ بڑھتی ہے تو جسم اسے اسٹور کرنا شروع کرتا ہے۔ وہیں سے آپ دیکھتے ہیں کہ جسم کے اندر آپ کا ویٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے اور جسم میں فیٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ انرجی جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پھر ایک پارٹیکلز کی جو ہے لیئرز بننا شروع ہوتی ہیں، وہ آپ کے جسم کے مختلف حصوں پر جمع ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو یہ ہے موٹاپے کے پیچھے ایک سائنس جسے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو اگر دیکھیں نا، جب بھی کسی چیز کو انسان سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کا حل کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھا دیا کہ اس کی سائنس یہ ہے کہ موٹاپا آنے کی وجہ یہ ہے، اس میں ایک چیز گندم ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر چیزیں ہیں، میدے سے بننے والی تمام چیزیں اور پھر باہر کا جو آپ کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ اس میں کثرت جو ہوتی ہے اس میں میدا ہی ہوتا ہے، اور میدا جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ گندم ہی ہوتی ہے۔ گندم کا جو فائبر نکالا جاتا ہے اس کے بعد جو بچتا ہے اسے ہم کہتے ہیں میدا۔ تو یہاں یہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، گندم سے بھی زیادہ، کیونکہ اس کا جو فائبر تھا وہ بھی نکال لیا گیا۔ تو اس لیے اب اس کا حل کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ لوگ عام طور پر یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے وزن کم کرنا ہے تو کھانا کیا ہے؟ میں بالکل اس کے مخالف سمت میں چلتا ہوں، اور میں آپ کو بالکل اس سے مختلف بات بتاؤں گا۔ آپ کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے کھانا کیا کچھ ہے، میں یہ کہوں گا کہ آپ نے چھوڑنا بہت کچھ ہے۔ جب آپ چھوڑنے کے پیٹرن کو فالو کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت جلدی اور بہت تیزی کے ساتھ آپ کے جسم کے اندر جو فیٹ ہے یہ پگھلنا شروع ہوگا، یہ جلنا شروع ہوگا۔ تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گندم کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ اسی طرح سے گندم والا میدا وہ بھی آپ نے چھوڑنا ہے، یعنی باہر کے کھانے آپ نے چھوڑنے ہیں۔ یہ ہوتی ہے سائنس کے، جب بھی آپ کو کہا جاتا ہے ویٹ لوس کے لیے کہ باہر کے کھانے چھوڑنے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بنیاد یہ ہوتی ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ اگر روٹی ہی چھوڑ دیں تو پھر کھائیں کیا؟ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ جل شانہ نے اس کے علاوہ بھی آٹے بنائے ہیں، اور آج سے پہلے کے وقت میں مختلف آٹے استعمال ہوا کرتے تھے۔ یہ تو آج کا وقت ہے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اندر بس ایک ہی گندم ہے، اور سارا سال جو ہے نا وہی، یعنی سال کے 365 دن گندم ہی استعمال ہوتی ہے، جبکہ یہ بالکل ایک غلط اپروچ ہے۔ تو اس لیے آپ نے آٹا بدلنا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے خاص چنے ہوئے مقرب بندوں کو جو آٹا دیا وہ تھا جو کا آٹا۔ تو آج بھی جو کا آٹا موجود ہے لیکن استعمال نہیں ہو رہا ہے، اور یہی ایک بڑی غلطی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے جو کے آٹے کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے اور بھی بے تحاشا فائدے ہیں۔ جب بھی انسان جو استعمال کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو انسان کے دل سے غم کو دور کرتا ہے، تو اس لیے جو کا ایک کمال تو یہ ہو گیا۔ پھر اس کے کیا کیا فائدے بیان کیے جائیں؟ اللہ جل شانہ اپنے خاص چنے ہوئے بندوں کو وہ غذا استعمال کروا رہے ہیں جو جس کو اللہ سب سے بہتر سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور اللہ جل شانہ نے اس انسان کی ضرورتوں کو مٹی کے اندر پیدا کیا، اور پھر جو سب سے زبردست چیزیں تھیں اللہ جل شانہ سب سے بہتر جاننے والے ہیں، کیونکہ تمام علوم اللہ کے پاس ہیں۔ اور علم طب بھی اسی طرح سے جو ہے، علم طب اللہ جل شانہ نے انسانوں کی رہبری کے لیے نبیوں کو بھیج کر دو کام ان سے لیے۔ ایک تو لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا نبیوں نے، اور جب اللہ کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے تو اس سے اس کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے، دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، آخرت کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ وہیں پر دوسرے نمبر پر
اللہ जल शान ने नबियों पर इल्म तिब को उतारा और नबियों पर इल्म तिब को खोला। इसलिए नबियों की लाइफ जो है इसके अंदर से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, अगर उसको फॉलो किया जाए तो इंसान की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो नबियों की ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा वो जौ है, इसलिए आप लोगों ने जौ को इस्तेमाल करना है। और जौ के अंदर भी एक कैटेगरी है जो मैं आपको इसके आगे के दर्जे की चीज़ बताता हूँ, जिससे आपका जो फैट है ये बहुत तेज़ी से जो है पिघलना शुरू हो जाएगा। वो जो दूसरी कैटेगरी की जो जौ है, यानी आपने बाज़ार से पिसा हुआ आटा नहीं लेना, आपने जाकर जौ खुद ख़रीदनी है। और वो जो जौ आप लेंगे वो छिलके वाला जौ होना चाहिए। जब आप छिलके वाला जौ लेकर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप ये देखेंगे, क्योंकि यहाँ फाइबर भी आ गया, तो आप ये देखेंगे कि आपका जो फैट है बड़ी तेज़ी से रिकवर होना शुरू हो जाएगा। बिलफ़र्ज़ अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपके जिस्म में वीकनेस हो रही है तो फिर आपने खजूरों का इस्तेमाल करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ इस दर्जे तक कि आपको वीकनेस ना हो जाए। तो बस यही एक तरीका है, और इसी तरीके के मुताबिक मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इसी तरीके के इस्तेमाल से आपको जो वज़न है, अब आप जितना कम करना चाहें आप उसे खुद देख सकते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, कोई बहुत ही ओवरवेट है तो 4 महीने और 5 महीने, अपनी आंखों से नताइज नज़र आते हैं। मेरा तजुर्बा शुदा है, मैंने आपको वैसे ही कोई चीज़ नहीं बताई। इसके पीछे की और बहुत गहरी साइंस है जिसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैंने कंसल्टेशन रोज़ाना लोगों को देनी होती है। इसलिए मैंने कोशिश ये की है कि बहुत बड़े तवील मौजू को बहुत मुख्तसर खुलासा बहुत थोड़ी सी बात के अंदर आपको समझाया है। तो इसलिए इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, और जब आप ठीक हो जाएं फिर आपने इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट करना है। इसके अलावा किसी बीमारी के अंदर मुब्तला है, इलाज नहीं मिलता, कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ।